جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بائے تو اور بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بھی ایسا کر دے کہ دور سے دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ جا رہا ہے، کیونکہ اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم کسی پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، یہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ بتایا، ہمیں قرآن نے ہی یہ سکھایا کہ ہم تو ظاہر پہ گمان کریں گے نا۔ اگر کسی کا ظاہر ایسا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے تو ہم اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اللہ کے احکامات والا بندہ ہے، کیونکہ جو حدیں ہیں قرآن پاک میں بھی لگی وہ بھی ظاہر پہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ دیکھیں چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے تو ایسا تو نہیں کہ پہلے دیکھیں کہ اس چور کے دل میں کیا تھا، کیونکہ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو دیکھیں نا اگر اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کے پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی اس نے کیا، نہیں، ظاہر پہ حدیں ہیں تو ظاہر پہ ہی گمان ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہمارے دل میں ہو اور ہمارے جوارے پہ نظر نہ آئے، ہمارے اندر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس بندے میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا کہنے والے بھی میں کہتی ہوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں اس کا معاملہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ، آف کورس اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، لیکن آپ یہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا، نہ میں دوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے کوئی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو دل سے بڑے نیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آنیسٹلی میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی نا، کیونکہ میں ویکیشن پہ ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ لائٹ تفسیر رکھوں، میں ایسی بات کروں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش پہ بات کروں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اوپر نیچے ایسی آیات آ رہی ہیں کہ میری جیسے ہوتا ہے نا کہ آنیسٹلی آنسو روک کے آیات بیان کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ بیان کر دیا، قرآن اتنا کھلا ہے کہ کیا ہوگا، اور یہ تو حد ہی مطلب ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کی بات بھی بتا دی کہ دیکھو ادھر یہ ہو رہا ہے، مطلب ہمیں بالکل ایسے جیسے ہم ایک پکچر دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، تو دیکھو تم ابھی تو دیکھیں عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا۔ سب سے بڑی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ توفیق بھی اسی کی طرف سے آتی ہے نا، اور توبہ کر کے ہم پہ جم جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ بیوی کے لیے ہو، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں، کس بات سے نگرانی کرے؟ ارعا
حسنتن دفنہا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے، اے رعا سیئاتن، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے اذاعہا تو اس کا چرچا کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کو یاد کر لیں، اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔ سنن ابو داود 873، ٹھیک ہے، 873۔ حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، اور اس وقت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیا، تو قیام میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، اور جہاں پہ رحمت کی آیت آتی تھی نا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، اور جہاں پہ کوئی آیت ایسی آتی تھی جو عذاب کی آیت آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نہ صرف یہ، اب سوچے پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا لمبا جتنا لمبا ان کا قیام تھا۔ کین یو امیجن؟ رکوع میں کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ اے اللہ تو بڑی کبریائی والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، اور تو تیری ساری کی ساری ملکیت تیری ہے۔ تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی بیان کریں کہ آپ سوچیں کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہی دعا ریپیٹڈلی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، تو بس کوشش کیا کریں کہ وہی دعائیں ہم مانگ سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم ایک تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ثم سجد بقدر قیامہ، اللہ اکبر، کہ پھر آپ نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں 2 سجدوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ نے سورۃ آل عمران پڑھی، کمپلیٹ کی، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کو بھی ملایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ بس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں۔ محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی تو ہمارے ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز، تسبیحات، لوگوں کی خدمت کرنا اور سب کاموں میں ایسے لگتا ہے کہ بس زندگی میں یہی کچھ ہے، اور کبھی کبھی ایک دم سے یوں لگتا ہے کہ نفل نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ جب ہمیں بہت گلٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ بھی ایسی فیلنگ سے گزرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہم جیسے جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہم دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔
اس کے بعد ہم جب اپنے گھر واپس لوٹے تو ہم اپنے اہل و عیال میں مصروف ہو گئے اور ہنسنا بولنا شروع ہو گئے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے وہ فیلنگ یاد آئی کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی۔ تو کہتے میں اچانک فوراً میں گھر سے نکلا اور مجھے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم یہ نیکی کا کام کر لیں، ہم نیکی کے اس کام میں بھاگیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر لیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ، اگر تمہاری وہ کیفیت جس وقت تم میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو وہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی رہے اور سارا وقت تم اس کیفیت میں رہو تو بستروں اور راستوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت انہوں نے جو اگزامپل دی تھی وہ چاند کی اگزامپل دی تھی کہ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اسی طرح سے ایمان کا لیول بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہے ہیں یا ہمارا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پل بیک کرنا ہوگا، اور یہی جہاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ میں تلبینہ بھی میں نے بنایا تھا تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ کیونکہ یہ ساری چیزیں پسی ہوئی طرح سے نہیں ملتی ہم لوگوں کو، کہ جو کا آٹا ہے نا، تو میں نے جو ملتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، یہ ایک لفافے میں ملتا ہے، تو اس کو دیچکی میں ڈال کے آپ تھوڑا سا بھون لیں، مطلب بہت ایسا نہیں کہ اس کی ختم ہی ہو جائے سارا اس کی جو غذائیت ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں، گھی میں نہیں، خالی۔ اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں، ساتھ آپ اس کے بادام ڈال لیں، پورے بادام جیسے ہوتے ہیں ویسے آپ بادام ڈال، پورے مینس کے گری جو اس کی ہوتی ہے، اور ساتھ آپ تیل جو ہوتے ہیں نا، بے شک وائٹ تیل لے لیں یا براؤن تیل لے لیں، لوڈڈ وتھ کیلشیم، ہمارے اکثر ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے نا، تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے علاوہ مکھانے جو ہوتے ہیں، مکھانے کو تھوڑا سا آپ ہلکا سا فرائی سا کر کے جیسے، تو وہ تاکہ وہ پیس آسانی سے جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم ہوتی ہے، تو وہ آپ ایک ڈبے میں بنا کے نا بڑے سے جار میں آپ رکھ دیں، تو اتنی آسانی ہوگی کہ ایوری مارننگ آپ 2 یا 3 چمچ لیں تھوڑے سے پانی میں، جیسے تھوڑا ابلے پانی، تو اس کے اندر پھر آپ دودھ ڈالیں، اور پھر آپ اس کے وقت آپ کھجور اس کے اندر 2 ڈال دیں، وہ میٹھے کے لیے، اور اگر کسی کو شوگر ہے یا کچھ ہے تو پھر آپ جو بھی آپ ڈالتے ہیں اس طرح کی چیز ڈال لیں، نہیں ہے شوگر تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں شہد بھی ایڈ کر کے، تو بہت مزے کا بن جاتا ہے۔ تو تلبینہ بھی سیکھ لیا بنانا۔ بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد، تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔
پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے. جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں. مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے. وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا. اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے. جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے. تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس میں بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو. مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے. مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute میں بھی. یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا. وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے. اس کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے، کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے، آمین ثم آمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیجئے گا، بلکہ اتحیات میں مانگا کریں اور سجدے میں مانگا کریں. انشاءاللہ اتنی مکمل دعا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کام بھی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، کہ جو کام بھی میں کروں نا اس کا انجام بخیر کرنا، اچھا انجام اس کا کرنا. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، دنیا کی رسوائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لینا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لینا. تو کمپلیٹ دعا ہے، ضرور یاد کر لیجئے گا. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. ہم پڑھتے ہیں نا تو ان کو اگر تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملتی ہے تو اور دل چاہتا ہے کہ ہم روز قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پڑھنے کا پھر مقصد بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر 805 کہ حضرت نواز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور ایسے لوگوں کو جو قرآن پر عمل کرتے ہیں
ان کو بلایا جائے گا. سبحان اللہ. کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور اس وقت کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اس دنیا میں، کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے چل رہے ہوں گے. وہ دن جس میں گرمی کی شدت کا وہ حال ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں اپنی گردن تک بھیگا ہوگا. اس دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کس حال میں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دو سیاہ بادل ہوتے. اب سوچیں کہ بادل کا جب سایہ ہوگا، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے وہ اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کو بچائیں گے. اور نمبر 2، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں آئیں گے کہ جیسے دو سائبان اور اس کے درمیان میں روشنی ہو. یا پھر وہ پرندوں کے دو غول ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہی قرآن ہے جو قبر میں انسان کے ساتھ ایک بہترین دوست کی طرح آئے گا اور انسان کو تسلیاں دے گا. اور یہ وہی قرآن ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سفارش کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی سفارش قبول کریں گے. اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دیکھیں اس قرآن پہ عمل کیے بغیر ہماری زندگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ یہی ہمارا دوست ہے. اور دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے اور میرے غم اور مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. 40 سال کی عمر سے پہلے، جیسے میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی گھروں میں شادی ہوتی تھی یا بچہ پیدا ہوتا تھا یا کچھ بھی نا، تو ناچنے کے لیے کون آتے تھے؟ خسرے آتے تھے. یا پھر شادیوں پہ آپ دیکھیں کہ بھانڈ ہوتے تھے. اللہ اکبر. آج لگتا ہے ہم سارا کوئی خود ہی بن گئے. تو وہ آتے تھے تو ایک رونق لگا دیتے تھے. وہ بھی آتے تھے، پتہ آدمیوں کی سائڈ پہ ہوتے تھے تو ہم اوپر سے چھت سے دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا تھا. وہ تو ایسی والی شادیاں جو ہے نا بڑے بڑے ہوٹلز میں، یہ تو بعد میں زیادہ ہونی شروع ہوئی تھی. پہلے تو جو بڑی سی جگہ ہوتی تھی جو خالی ہوتی تھی، وہاں پہ ٹینٹ اچھے سے لگتے تھے اور پھر وہاں پہ شادیاں ہوتی تھی. کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی بیٹی یا بہو یا ماں یا کوئی ناچے، رائٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر پتہ ہے کب یہ ہو گیا کہ کس طرح سے پھر وہ انڈیا کی موویز ریگولر آنی شروع ہو گئی. اب تو میڈیا اس لیول پہ آ گیا، پھر اپنی موویز میں بھی ایسا تماشا ہونا شروع ہو گیا کہ پھر وہ جو ہم لوگ سمجھتے تھے نا بری چیز، وہ پھر گھر گھر میں آ گئی. پھر ہم نے آہستہ آہستہ کیونکہ ویژولائز کرنا شروع کرتے نا. دیکھو ایک بچہ تھا، جیسے فار ایگزامپل میں بچی ہوں، میں نے دیکھا کہ امی ابو تو بہت فیسینیٹ ہو رہے ہیں یہ ڈرامہ ایسا والا دیکھ کے یا ایسی ڈانس دیکھ کے یا ایسا کلچر دیکھ کے. تو پھر جب میں بڑی ہو رہی ہوں نا تو پھر مجھے وہی بننا ہوتا ہے کہ میری امی خوش ہوں گی، میرے ابو خوش ہوں گے. اور جب میں نے پہلی دفعہ کیا، نہ ابو نے ڈانٹا نہ امی نے ڈانٹا. اور پھر آہستہ آہستہ دوستوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ واؤ کیا ڈانس کرتی ہو. اور یہ پھر ہمیں امپورٹنس ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ کرتے کرتے اس کا فنکشن ایک دیکھا کہ کیا اس نے فنکشن کیا، اس کی تو مہندی ایسے تھی. اور پھر اگلی دفعہ جس کی شادی ہوگی تو وہ سوچے گا واؤ اس نے تو ایسا کیا تھا. میں اس سے تھوڑا سا اونچا واؤ لیتی ہوں نا. ہم نے سب نے یہی کیا آنیسٹلی. ہمیں جو مائیں ہیں نا، آج کل اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، تباہ ہو رہی ہے، مطلب اگلی جنریشن جو ہو رہی ہے، بچوں کو کچھ نہ کہیں. ہم نے تباہ کی ہے، ہمیں مار پڑنی چاہیے. ہم سے پہلے اپنی ماؤں کو، نانیوں دادیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ان کی نسل ہم تھے نا، اور ہماری نسل آگے کیا. اور آپ سوچیں کہ ان کی نسل آگے، اللہ کرے کہ انشاءاللہ اسلام ساری دنیا میں آنا ہی آنا ہے. لیکن اگر حقیقتاً ہم بات کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ قرآن کدھر چلا جائے گا؟ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے بچوں کو ایک دفعہ جو پڑھا دیا اس کے بعد تو انہوں نے رپیٹ بھی نہیں کیا.
اللہ اکبر، یہ ٹاپک ایسے آتے ہیں کہ آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں جتنا علم آپ میں سے، جتنا بھی آپ لوگوں کو علم آ رہا ہے نا، اتنا درد یہاں پہ بڑھ جاتا ہے، اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تھا کہ جو دور کے ٹیچرز ہیں وہ نہیں آئے، صرف لاہور میں جو ٹیچرز تھے ان کے ساتھ تھا ماریا نے، تحریم نے، صدف نے، اور تمام جو ایڈمنس کے لوگ تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہوئی تھی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ نہیں تھے وہاں پہ، تو آپ لوگ بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا تھا، اور اسپیشلی مجھے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نئے ٹیچرز جو تھے نا، جو اس دفعہ کے کورس میں تھے، ان سے میں نہیں ملی ہوئی تھی، تو نئی بچیوں سے میں ملی۔ ماشاءاللہ اتنا دل خوش ہوا کہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی آج کی جو حدیث ہے، میں خاص طور پہ اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا رویہ جو ہوتا ہے، تکبر کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کسی سے بھی اگر بات کرتے ہیں نا تکبر کی، تو اگر فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تکبر جو کرتا ہے وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، تو کبھی تکبر نہ کرنا، تو میں کہوں گی میں تو تکبر کرتی نہیں ہوں۔ مطلب کسی کو بھی آپ کہہ دیں گے نا، یہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو آج اس حدیث سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں نہیں، ہم نے اپنی ذات میں یہ دیکھنا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ہم نے کرنا ہے کہ کیسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کہیں میری ذات میں تو نہیں، کیونکہ اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھلے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، راتیں جاگی ہیں، تسبیحات کی ہوئی ہیں، ہم نے تہجدیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اگر تکبر ہو گیا تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ٹیسٹ تو کرنا ضروری ہے نا۔ تو ہم نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ جو آپ پاکستان میں ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی کام والی تو آتی ہوں گی نا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ